بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آج جن کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں جو بلدیات میں آنا چاہتے ہیں. جیسے الیکشنز آ رہے ہیں تو بہت سارے نوجوان انشاءاللہ کونسلر، انشاءاللہ چیئرمین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. 98 میں بلا مقابلہ کونسلر جب طارق رشید صاحب، عامر ڈوگر صاحب، معین قریشی صاحب فرسٹ ٹائم کونسلر بنے تو وہ اس وقت بلا مقابلہ کونسلر منتخب ہوئے. 2001 ناظم، اس وقت بھی بڑے بڑے نام احمد حسین ڈیڑھ، معین قریشی، وحید ارائیں، ندیم قریشی جو اس وقت پی ٹی آئی سے MP ہیں، وہ لوگ پہلی دفعہ بلدیات میں الیکشن جیت کے آئے. ان کا دوسری دفعہ تھی. 2005 پھر ناظم، 2015 چیئرمین. جیت کا تسلسل. بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملتان میں ملیں گے جو بلدیات میں اتنی مضبوط گرفت رکھتے ہیں. تو میں ویلکم کروں گا اپنے بھائی حاجی اختر عالم قریشی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اختر بھائی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. آج کل آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں. جی چیلنج تو بنتا ہے میرا. اچھا تو چیلنج پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے تو کچھ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے سیاست اور اس طرح جو ہے نا ایک جیت کا سلسلہ کیا ہے. یہ سیاست کا جو سلسلہ ہے نا وہ مجھے اپنے یعنی کہ خاندان سے بھی ملا ہے، اور میرے جو نانا کی سائڈ تھی، نان کے والی سائڈ، ادھر سے بھی مجھے ملا ہے. تو ہم جو کام کیا کرتے تھے نا پاکستان بننے سے پہلے، مائیگریشن سے ادھر آنے سے پہلے روہتک سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم ادھر سے کلکتہ ہماری یعنی کہ ٹرینیں جایا کرتی تھی بھینسوں کی. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش بھی جایا کرتی تھی. تو میرے ایک ماموں بنگلہ دیش بھی رہتے تھے. صحیح انہوں نے شادی بھی ادھر ہی کی ہوئی تھی. صحیح. اور وہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 1962 میں شاید میرے خیال آئے ہیں. اور کاروباری لوگ ہیں ہم شروع سے. جب پاکستان بنا ادھر آئے تو ادھر ہم نے اپنا کاروبار چینج کر لیا اور ادھر ہم نے اجناس کا شروع کر دیا کام. جی. کافی یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ غلہ منڈی میں تاجر سیاست میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے. بالکل. جی. تو وہ ایسا ہے کہ ہم اس وقت سے اب تک ہم غلہ منڈی میں ہی کاروبار کر رہے ہیں سب. اس میں 2 بھائی میرے تقریباً کوئی سبزی منڈی میں کرتے ہیں. ہم 9 بھائی تھے. 9 بھائی ہم صرف غلہ منڈی میں اور 2 بھائی سبزی منڈی میں کام کیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے. تو سیاست میں کیسے آ گئے؟ سیاست میں نے بتایا میرے ماموں ڈھاکے میں بھی سیاست میں حصہ لیا، وہاں بھی ممبر بنے وہ. صحیح. پھر وہ تاجران کے بھی صدر بنے. پھر 1962 میں جو BD ممبر کے ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں، اس میں میرے چاچا کونسلر بنے تھے. پھر 79 میں اس یہ جب حلقہ بڑا ہوا تو میرے ماموں شیخ اسلام الدین صاحب وہ کونسلر بنے. اس کے بعد 85 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو میرے چاچا اس میں کونسلر تھے. پھر 90 میں میرے جو کزن ہیں وہ کونسلر بنے اس میں. میرے بہنوئی بھی تھے، میرے کزن بھی تھے وہ. پھر 98 میں الیکشن ہوئے 90 کے بعد. ہم چوٹی زری بھی گئے تھے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھوڑی تھی. جی. تو وہ جو تھا نا پھر 98 میں الیکشن ہوئے تو اس وقت میں پہلی مرتبہ بلدیات میں آیا تھا. خود بھائیوں نے مجھے، حالانکہ میں 8ویں نمبر پہ ہوں بھائیوں میں، تو انہوں نے مجھے آگے کیا کہ بھئی آپ الیکشن لڑو. تو الیکشن لڑا تو اللہ کے کرم سے یہ ہوا کہ میں بلا مقابلہ ہو گیا. اس وقت بڑے ینگ کونسلر بھی تھے آپ، اور بلا مقابلہ منتخب ہونا بہت بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا جو آج کے ایک MPA کے حلقے کے غالباً جی برابر یا تھوڑا بہت کم زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے. جی بلا مقابلہ کیسے منتخب ہو گئے؟ سب لوگوں نے اعتماد کیا میرے پہ. آپ کی برادری میں بڑے لوگ تھے اس وقت، بڑے نام تھے. برادری میں جو ہے نا ہمارا گھر بڑا گھر ہے اور کاروباری لوگ ہیں، اور ہم اچھے پنچایتی فیصلے کرتے ہیں اپنے گھر پہ. صحیح. ہم کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے. جن کے مکانوں میں بھائیوں کے آپس میں رولے ہوتے ہیں، رفڑ ہوتے ہیں حصوں کے، جیسے لوگ بیچ لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، ہم ان کا کمپرومائز کراتے ہیں. اور جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں، سود خور ہیں، ہم اللہ جانتا ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں
کہ ہم اسی ٹائم سود ختم کرا دیتے ہیں موقع پہ. جتنے سود خور ہیں وہ ٹوٹل میرے خلاف ہے, اور میں کہتا ہوں ووٹ بھی نہ دو. جتنے منشیات فروش ہیں میں کہتا ہوں مجھے ووٹ نہ دو. صحیح. میں نے ووٹ نہیں مانگنا آپ لوگوں سے, نہ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں چل کے. آپ میرے جتنے بھی ایس ایچ اوز رہے ہیں, ایک نام میں آپ کو اسپیشلی لیتا ہوں, گلدار اللہ کا نام تو بڑا مشہور ہے. جی بڑے دبنگ جو ایس ایچ او تھے. بالکل. تو آپ ان سے پوچھو کہ بھائی اختر کا کیا کردار ہے. صحیح. اور کس طریقے سے ہم نے کرمنل لوگوں کو وہاں سے صفایا کرایا. اور ہمارے دور میں اللہ کی رحمت سے ریشو بڑی کم ہو گئی تھی جرائم کی. منشیات فروش جیسے اب سی سی ڈی کے نام سے بھاگتے ہیں نا, تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او اتنا تکڑا تھا ہمارا گلزار اللہ صاحب, کیونکہ ہم کسی کی سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور وہ جو تھا نا, اس کو دیکھتے ہی آدھے سے زیادہ کرمنل نکل جاتے تھے, اور انہیں بھی پتا تھا کہ بھئی انہوں نے سپورٹ نہیں کرنی. اور ایک دو واقعات بھی ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے. ایک کرمنل لڑکا تھا بہت بڑا, جیب تراش, اس نے ایک بچی کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. ہم نے محلے میں بیٹھ کے حلف لیا, سارے محلے میں چندہ اکٹھا کیا. ہم نے کہا کیس لڑیں گے بھائی, چاہے کتنا بڑا کرمنل کیوں نہ ہو. اس کے بعد ہم نے اس کو سزا بھی دلوائی, کیس بھی لڑا ہم نے اپنی جیب سے. اور وہ جو چندے کے پیسے تھے, اب وہ بچہ اتنا غریب تھا کہ چاولوں کی ریہڑی پہ ملازمت کیا کرتا تھا. یہی اعتماد ہے کہ آپ مسلسل آج تک جو ہے نا وہ وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو بلدیات میں یہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے. بالکل. آپ نے ایک بات کی کہ ہم لوگوں کے گھروں کے فیصلے کروا دیتے ہیں, کوئی بھائیوں کی آپس میں. شاید اسی وجہ سے تو آپ لوگوں پہ قبضہ گروپ کا الزام نہیں لگتا. ہم قبضہ گروپ والوں کو قبضہ نہیں کرنے دیتے. جو منشیات والے ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. اور جو سود خور ہیں ہم ان کو سود بالکل ختم کر دیتے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اب تو اس پہ گیا مانگنے تو تیرا ہمارا جھگڑا ہے. ہماری اگر طاقت ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, تو ہم اس کو غریبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, بدمعاشی کے لیے نہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. 98 سے شروع کرتے ہیں سیاست پہ. جی 6 کونسلر ایک طرف, 85 کونسلر ایک طرف, حلف یافتہ. اس کے باوجود سعید چوہان صاحب میئر نہیں بن پاتے. کیا کہانی تھی؟ سر یہ تو آپ مجھے عمران بھائی کوئی تقریباً کوئی 28 سال پیچھے دے. دیکھیں میں آپ کو میں نے کیا کہا, آپ رول ماڈل ہیں. 98 سے آج تک آپ الیکشن نہیں آ رہے, سارے الیکشن جیتے ہیں. تو آپ بتائیں نا نوجوانوں کو کیا ہوتا رہا ہے. جو نوجوان 2000 میں پیدا ہوا ہے, 95 میں پیدا ہوا ہے, 2010 میں پیدا ہوا ہے, وہ آج ووٹر بن رہا ہے نا, اسے کیا پتا سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے. آپ جیسے لوگ ان کو بتائیں گے نا کہ کیا ہوتا رہا ہے سیاست میں. سر اس وقت جو تھے نا حافظ محمد اقبال خاکوانی صاحب بڑے تکڑے منسٹر تھے ہیلتھ کے. مولوی سلطان عالم صاحب تھے, رانا محمود الحسن صاحب تھے, اور جی حاجی بھٹا صاحب ایم این اے تھے, طاہر رشید صاحب ایم این اے تھے. اور کیونکہ 98 میں طاہر رشید صاحب تھے. اوکے. تو بڑی مشکل سے ہم نے جو تھے نا یہ 2 الیکشن جیتے. حاجی احسان الدین ایم پی تھے, ایک ریان الدین کا الیکشن, اور ایک جو تھا نا اپنا طارق رشید کا کونسلر کا الیکشن. سارا دن یہاں پہ جھگڑا چلتا رہا, لڑائی جھگڑا, مار کٹائی, بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بڑی مشکل سے مرچیں ڈالی گئی لوگوں کے اس وقت. وہ سارا سسٹم جیسے اب میرے خیال میں آنے چاہ رہا ہے, جیسے یہ اب سسٹم دیا جا رہا ہے کمشنر کے ماتحت کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی میرے خیال کمشنر کے ماتحت تھا. یہ جو ہمارے تھیلے تھے وہیں جاتے تھے سارے. صحیح. تو وہاں پر جو تھا نا کامیاب ہوئے شیخ صاحب, اور ان کے ساتھ صرف ہم 6-7 کونسلر تھے, جس میں سے 2 کونسلروں کا حلف میرے ساتھ تھا کہ جہاں اختر ووٹ دے گا وہاں ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ میں 3 تھا. ہاں جی, ہاں 2 تھے. وہ اس وقت جو تھا نا اپنا ناصر قریشی جو تھا میرا کزن تھا, وہ شہید ہو گئے. تو وہ بھی جو تھا نا پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے, تو اس نے کہا تھا کہ بھائی میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا, تو میں ایسے کروں گا. اور دوسرا جو تھا حاجی ممتاز صاحب, وہ حیات ہیں ابھی, تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا بھائی جہاں اختر ووٹ دے گا ہم وہاں ووٹ دیں گے, یہ حلف دیتے ہیں. حاجی رشید وغیرہ کو ہم ڈائریکٹ ووٹ نہیں دیں گے, طارق رشید کو. تو انہوں نے, حاجی رشید صاحب نے اعتماد تھا میرے پہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور ہم 6-7 بندے ہوتے تھے, شیخ صاحب کی پزارو تھی, اور وہ پزارو چلاتے تھے. ہم 5-6 کونسلر ان کے ساتھ ہوتے تھے, چلتے تھے.
لیکن ہمارے خلاف جو تھے وہ تقریباً ایک مجاہد گروپ بن گیا 85 کونسلر کا. جی 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 میرے خیال میں اب بھی جو ہے نا ان کونسلروں میں 40-50% لوگ زندہ ہیں, کافی لوگ ہیں, کافی لوگ حیات ہیں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بڑا لمبا الیکشن چلا, پورے پنجاب کے الیکشن ہو گئے میئر کے, ہمارے 8-9 ماہ لیٹ ہو گئے لیٹ ہو گئے بالکل. لیکن پھر بھی میاں صاحب نے ان سے جو وعدہ کیا تھا ان کو جو تھا وہ میئر بنوا دیا, یعنی میاں صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ تو ایک تاریخ نظر آتی ہے میاں نواز شریف کی صاحب کی کہ وہ جس سے کوئی وعدہ کر لیں وہ ہر حال میں پورا کرتے ہیں. جی اور لیکن کیا سعید چوہان صاحب مسلم لیگی نہیں تھے؟ ہم مسلم لیگی تھے, بہت اچھے ورکر تھے, بڑا ورک کیا کرتے تھے, بڑے ایکٹیو ورکر تھے وہ. اور ہماری تقریباً جتنے بھی ایم پی ایم این اے تھے ماں سوائے 2 کے, اس میں حاجی حسان بھی تقریباً ان کے ساتھ ہی تھے. تو باقی حاجی بھٹا اور طاہر رشید صاحب صرف طارق رشید کے ساتھ تھے, کیونکہ حاجی بھٹے کی بیگم کو بھی ہرا دیا گیا تھا ایک مخصوص نشست پہ, ریانہ بھٹا صاحبہ کو. اچھا, تو اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے. صحیح. یعنی کہ وہ مجاہد گروپ اتنی پاور میں تھا, اتنی طاقتور بن گیا. ہاں, تو وہ جس کو چاہ رہے تھے اس کو جتوا رہے تھے, اور جس کو چاہ رہے تھے وہ ہروا رہے تھے. اور اس وقت بھی شیخ صاحب بس وہ لکی رہے, سمجھ لو کہ ووٹوں کی اکثریت تو نہیں تھی ان کے پاس, لیکن میاں صاحب کا ووٹ ان کے ساتھ تھا. اس سے بڑا ووٹ کون سا ہو میاں سکتا ہے؟ صاحب کے جو نظر کرم تھی ان پہ, وہ ان کی وجہ سے جی بالکل, اس سے بڑا ووٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو وہ اس وقت بھی نہیں بنے تھے. تو میرے چیلنج کو لوگ جو ہے نا ویسے ہی وہ تصور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہے نا ملتان کے خاص طور پر, وہ تقریباً سارے اپنے بلدیاتی حلقے ہارے ہوئے ہیں جن کو ایم پی ایم این او کی نون لیگ نے ٹکٹیں دی ہیں. اچھا, ان کا ورک کرنا پڑے گا میاں صاحب کو دوبارہ, اور اچھے لوگ تلاش کیے جائیں گے. جو یہاں سے یہ گڑھ تھا ہمارا مسلم لیگ کا, مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف کی حکومت ٹوٹی تھی, جی بالکل, ہم نے مغرب کی نماز کے ٹائم نواز شریف صاحب کو ریلوے اسٹیشن سے لیا تھا ٹرک پہ, اور ہم فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب ہم ادھر پہنچے تھے قلعے پہ. جی بالکل, دمدمے کے ساتھ جو 9 نمبر پلاٹ ہوتا تھا وہاں پہ میاں صاحب کا تقریر تھی, اور میاں صاحب تقریر کر رہے تھے اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی. اتنا لوگوں کا کراؤڈ تھا, اتنا سیاسی ماحول تھا. گڑھ ہوتا تھا مسلم لیگ کا ہمارا, جو خاص طور پہ سٹی ایریا تھا. اس سے جو ہے نا ایک طرف سے رانا محمود صاحب جیت رہے ہوتے تھے, ادھر سے طاہر رشید صاحب جیت رہے ہوتے تھے, پھر جاوید ہاشمی صاحب بھی مسلم لیگ کے اس پہ جیتے, طارق رشید صاحب بھی, ایک صلاح الدین ڈوگر صاحب بھی جیتے ہیں, ٹھیک ہے, نون لیگ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک گڑھ ہوتا تھا. اور آج تو لگتا ہے مسلم لیگ ہے ہی نہیں ملتان میں. 2001 میاں سید قریشی صاحب بھی جیتے ہیں ادھر سے. ایسے ہی ہے نا یہاں, یعنی کہ مسلم لیگ کا گڑھ ہوتا تھا. جی بالکل, ٹھیک ہے. طارق رشید صاحب کے والد صاحب حاجی رشید صاحب, وہ بھی ادھر سے کامیاب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آج تو لگتا ہے کہ شاید یا تو برادری کا اکٹھ نہیں رہا آپ لوگوں کا, یا جو ہے وہ آپس میں اختلاف اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ کے لحاظ سے کہ بالکل ہی مسلم لیگ آپ کے اندرون سے اس وقت زیرو ہو چکی ہے. مسلم لیگ زیرو نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک بندہ مسلسل جب فرنٹ پہ کھڑا ہو, 1 مرتبہ جھوٹ بول لے گا, 2 مرتبہ جھوٹ بول لے گا, 3 مرتبہ, تو نہیں چلتا. اب جو مسلم لیگ کا جو حلقہ, جو مسلم لیگ میرے حلقے سے جیتتی ہے, صرف ملتان میں واحد میرا حلقہ ہے جہاں سے مسلم لیگ جیتتی ہے. باقی اندرون کی تمام باؤنڈریوں سے بھی ہاری ہے, اور باہر سے بھی سارے ہارے. حالانکہ طارق رشید صاحب جو ہیں ان کے والد بھی ایم این اے رہے ہیں, ان کے بھائی بھی, وہ بھی کچھ عرصے کے لیے 5-6 مہینے کے لیے ایم این اے رہے الیکشن میں. بالکل, تو وہ بھی جو ہے نا اپنا رہے ہیں. اور مسلم لیگ کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے ایک عرصے سے, بالکل صدر کا عہدہ ان کے پاس سے لا رہا ہے, کبھی جنرل سیکرٹری کا, کبھی ڈویژن کا, ڈویژنل جنرل تو سیکرٹری, کبھی کسی کمیٹی میں ہوتے ہیں, کبھی کسی کمیٹی میں. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں بھی کیا وجہ ہے, کیوں مسلم لیگ ہارتی ہے, کیا وجوہات ہیں کہ بھائی آپ پہ لوگ کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ اور اگر آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے تو دوسرے لوگوں کو آگے لایا جائے, اور دوسرے لوگوں سے بھی آپ وعدہ کر کے مکر جاتے ہو. دوسرے لوگ کوئی نظر نہیں آ رہی, پیچھے کوئی کھیپ نظر نہیں آ رہی مسلم لیگ کے پاس ایسی کہ جو آ کے اس جگہ کو جو ہے وہ فل کر سکے. ایسی کوئی کھیپ نظر آتی ہے آپ کو؟ مسلم لیگ میں ہیں بہت سارے لوگ ہیں, اگر وہ آئیں تو وہ کامیاب ہو گئے. وہ
जबान के भी खड़े हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोगों की खुशी गमी में भी जाते हैं, हर मामले में होते हैं। लेकिन बात वही है कि मुनाफकत है। मुनाफकत अगर ये ओहदेदार अपने अंदर से निकाल लेंगे, जो टिकट होल्डर हैं ये निकाल लेंगे। आज भी अगर हमारे जो टिकट होल्डर हैं वो जाते हैं तो हमारे जो है ना, हमारे काम वो खुद नहीं होने देते। हम अगर डायरेक्ट जाते हैं किसी ऑफिस में, अपना काम अपने ताल्लुक पे, पुराने 20-25 साल हो गए, तो अपने ताल्लुक पे काम कराते हैं, लोगों के काम कराते हैं। लेकिन उनकी जो अब पूरी कोशिश है ना, जो हमारे टिकट होल्डर है, उनकी पूरा फोकस हमारे उन लोगों पे है कि जो उभरना चाह रहे हैं, जो उनको पता है कि भाई उनको उभरने ना दिया जाए, उन्हें दबाया जाए। और उसी की वजह से उनके जो ताल्लुकदार होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, वो कहते हैं भाई मर जाएंगे, इन्हें वोट नहीं देंगे हम। सही। अच्छा, 2001 में आप नाजिम बने? जी बिल्कुल। उस वक्त आप ने मुस्लिम लीग काफ का साथ दिया? नहीं, उस वक्त जो था ना, उस वक्त हमने अवाम दोस्त ग्रुप बना था हमारा, और जो हम थे ना अपना, उस वक्त 32 काउंसलर साहब का 98 के, क्योंकि तारिक रशीद साहब तो यहाँ से भाग गए थे मुल्क से। तो वो मुल्क से चले गए थे मुल्क से। वो तो कहाँ गए थे? पता नहीं, लंदन गए थे, अमेरिका, जहाँ भी गए थे। पाकिस्तान में नहीं थे। तो हमने 32 काउंसलर ने एक ग्रुप बना लिया था। तो इनकी वापसी कब हुई थी? ये पता नहीं कब हुई है, 4-5 साल बाद आए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप, हैं? जी, ये चले गए थे, मुल्क से निकल गए थे। जनरल यूसुफ साहब थे कोई यहाँ पर, ठीक है, कोई उनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह करके, और ये निकल गए थे। ठीक। तो उसके बाद हमने 32 काउंसलर हम इकट्ठे हो गए थे, हम नाजिम बने थे उस वक्त। जी। 32 साहब का काउंसलरों में जो 98 में थे। तो वो पीपल पार्टी और नून लीग के जो दोस्त थे ना, हम इकट्ठे हो गए थे, अवाम दोस्त ग्रुप बना लिया था हमने काफ लीग के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर हमें जो था ना, हमें जो वो था मुतवक्के, वो ये था कि भाई या तो सलाउद्दीन डोगर आएगा या फिर रियाज कुरैशी साहब आएंगे। तो लेकिन उसमें जो था ना, वो शाह महमूद साहब की एंट्री हो गई। शाह महमूद साहब उस वक्त फिर जिले नाजिम बने, हम सब ने उनको वोट दिया। यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे उस वक्त? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे। नहीं, यानी कि अपोजिशन से वो यहाँ से नाजिम बने थे? अपोजिशन से बने थे, अवाम दोस्त ग्रुप था वो, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के बंद होगा। ठीक है, उसमें वो नाजिम बने। सही है। और फैसल मुख्तार साहब, जिनसे आपका बड़ा याराना था? फैसल मुख्तार साहब हमारे सिटी नाजिम थे। कहाँ से आए थे? ये बाद में काफ लीग में शामिल हुए। शुरू में तो ये मेरे ख्याल आज़ाद हैसियत में लड़े। अच्छा। हाँ, तो फिर आज़ाद हैसियत में तो नहीं लड़े ना वो तो उस वक्त सिस्टम ये था कि जो नाजिम था वो आज़ादाना तौर पे, यानी कि कोई भी बन सकता था। मैंने उस वक्त फैसल मुख्तार को वोट नहीं दिया था। आपने फैसल, लेकिन आप तो बड़े चहीते थे फैसल मुख्तार साहब। नहीं, मैंने वोट अपनी पार्टी को, अपने ग्रुप को दिया था, अवाम दोस्त ग्रुप को। तो कौन था फैसल मुख्तार साहब के मुकाबले? फैसल मुख्तार साहब के मुकाबले में मोइन कुरैशी और सईद कुरैशी थे। लेकिन वो इलेक्शन दोबारा हुआ था। उस वक्त ये था जो 50% से कम वोट लेगा ना, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो उसमें सईद कुरैशी का ग्रुप जो था ना, वो मिल गया था मोइन कुरैशी के साथ। लेकिन जब वो दोबारा इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो है वो अपना फैसल मुख्तार साहब जीत गए थे, विन कर गए थे। फिर उसी दौरान जो था ना, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और मेरे पे 302 का पर्चा भी कराया गया। और ये देख लें आपके 109 का मेरे पे दफ़ा 109 लगाई गई उसमें, और लिखा गया कि भाई इसने 2 लाख तवान मांगा है। और वो पर्चा मैंने जिस तरीके से यानी कि चलाया और जैसे मैंने भुगता है वो मुझे ही पता है। और बड़ा प्रेशर था कि इसको अंदर कराएं और ये वो, तो बड़ा सियासी तौर पे मुझे उसमें रगड़ा दिया गया है। ठीक। 2005 में फिर नाजिम, उस वक्त किसके साथ खड़े थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मैं ये बात बताऊं आपको, ये भी कमाल है कि 2001 में जो नाजिम का हमारा इंतखाब हुआ, नाजिम नाइब नाजिम, 2005 में नाजिम नाइब नाजिम, और 2015 में चेयरमैन वाइस चेयरमैन। मैंने चेंज नहीं किया, हमारा ग्रुप वही था। मेरा वाइस चेयरमैन वही है, बिशारत अली। बहुत नाइस पर्सन। बिल्कुल, मेरी अपनी ज़ाती मुलाकात भी है। जी। बिल्कुल। तो यानी कि हमने चेंज नहीं किया। और आप ये देखें कि पहले
پہلی مرتبہ الیکشن لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, بالکل بالکل بالکل. دوسری مرتبہ بڑا ٹف ہو جاتا ہے, اور تیسری مرتبہ تو یہ کہتے ہیں سیاسی لوگ خودکشی ہے اسی حلقے سے لڑنا, بالکل. اور پھر چوتھی دفعہ, اور چوتھی دفعہ پھر یہ اللہ پاک کا کرم ہے. کرم ہے. اچھا وہاں پر ہماری برادری بھی ہے اور بھی دوسری برادری ہیں. اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ رول ماڈل ہیں. ایک ہی حلقے سے 4 دفعہ بلدیات جیتنا, اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہے. آپ 4 دفعہ ایک حلقے سے MNA جیت سکتے ہیں, لیکن کونسلر, چیئرمین یا ناظم جیتنا ایک حلقے سے سب سے ٹف کام ہے. آسان فارمولہ ہے جی, پبلک سے آپ رابطے میں رہیں, اس کا کام ہو نہ ہو آپ اس کے ساتھ چلیں. وہ آدھی رات کو آیا تو آپ اس کے ساتھ چلیں. اور میرے تو یعنی کہ اس میں صرف جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے میری اپنی پرسنل لائف کا ہوا ہے, اور یہاں تک بھی میرے اوپر بیتی ہے کہ میری چھوٹی بچی تھی 10 ماہ کی, تو وہ فوت ہوئی ہے تو میں اس کے جنازے میں نہیں تھا. میں لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا لاہور, اور فون اس نے میرا لے کر بند کر دیا تھا کہ بھئی اختر بھائی فون آتے رہیں گے, جب میرا کام ہو جائے پھر آپ نے کرنا. تو سب سے پہلے جو میں نے اس میں یہ 4 مرتبہ کی کامیابی ہے جو ہے, اس کے پیچھے میری فیملی لائف کی قربانی میں ان کو ٹائم نہیں دے پایا. بالکل بالکل. اور پھر میں نے ایک سہارا اسپیشل کے نام سے NGOs بنائی تھی 2001 میں, جو آج کل معذور بچوں کی بہت ساری NGOs بنی ہوئی ہیں. تو یہ سارے ان بچوں کو ہم نے خود پڑھایا. اس کو میں آصف ہو گیا, نادر ہو گیا, رانا فراز ہو گیا, زائدہ قریشی ہو گئی, یہ سب جتنے بھی ہیں نا, اور بہت سارے, ایک ڈاکٹر ہے, تو وہ بہت سارے, یہ ان کو اللہ کا شکر ہے ہم نے تیار کیا. ان کو کرکٹ کی ٹیم ہم نے بنائی تھی, اور اس دن بھی میں اپنے بیٹے کا ٹائم ان کو دیتا تھا, کیونکہ اتوار کو میں اپنے بیٹے کو ملنا جانا ہوتا تھا مجھے مثالی پبلک اسکول مظفر گڑھ. تو اتوار کو میں ان کے ساتھ میچ کھیلتا تھا. اپنے بیٹے کو میں پھر سوموار منگل کسی اور دن جاتا تھا ملنے. تو یہی وجوہات ہیں کہ آپ سروائیو کر رہے ہیں. 2015 چیئرمین, جی کیا 2015 کا چیئرمین کا جب الیکشن ہوا, گیپ 10 سال کے بعد, یہ بہت بڑا گیپ تھا. اچھا اس میں بھی سب سے بڑا گروپ ہمارا سامنے آیا تھا. ہمارا جو گروپ تھا اس وقت وہ تھا یعنی کہ NA50 اور NA149 ہی تھا. تو ہمارے سب سے زیادہ چیئرمین بنے تھے. تو اس میں چیئرمین میئر جو بننے کا حق بنتا تھا نا, وہ ہمارا بنتا تھا. جی. اور ظاہر ہے میں اس میں میئر نہیں بن سکتا تھا, وہ MP MNA کا ہی بیٹا بنتا ہے ظاہر ہے. بالکل. تو میں نے منور قریشی کو کہا کہ بھائی تو میئر بن سکتا ہے, اگر آپ کا والد چاہے تو آپ میئر بن سکتے ہو. اور وہ میئر کا کینڈیڈیٹ بھی بنا. ادھر سے وحید درائیں صاحب نے بھی اپنے بھائی کو بنایا دوسرے حلقے سے, اننے سے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بھئی تھے تو مسلم لیگی ہیں, اور اس میں کچھ وجوہات کی بنا پر جب یہاں سے نکل کر وہاں گئے ہیں لاہور, تو وہاں طارق رشید, احسان الدین قریشی صاحب, اور حاجی آپ لوگ, ملک انور, یہ اور سب, مقبول بھٹا, یہ پورا ایک, یہ 4 کا ہمارے انیہ ایک ہی بنتا تھا. جو احسان الدین قریشی کے بیٹے منور احسان قریشی کو جی میئر بنانا چاہتے تھے. ایسا تھا, لیکن اس میں منافقت تھی. ٹھیک ہے, اس میں منافقت تھی, ہم مخلص تھے. صحیح. اچھا اس میں ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارے 23 بندوں کے اس پہ سائن بھی ہیں. ٹھیک ہے. 17-18 ہمارے چیئرمین تھے, اس میں 18 یا 19 سب سے زیادہ ہمارے چیئرمین تھے بہرحال. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا جو میئر کا امیدوار ہے وہ میئر کا رہے گا, اور جو ڈپٹی میئر کا امیدوار ہے, ڈپٹی وائس چیئرمین ڈپٹی میئر کا, وہ ڈپٹی میئر رہے گا. ایسا ہوا. اور اس میں علیحدہ سے میرے ساتھ وعدہ تھا کہ بھئی آپ کو ڈپٹی میئر بنائیں گے, آپ سینئر ہیں. جی. یہ غالباً ایک عبدالی روڈ کے ہوٹل میں بیٹھ کے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا. جی وہیں ہوتی تھی ساری, جاز فکر کے ہوٹل میں ہوتی تھی. بیچارہ وہی قربانی کا وہ بھی چیئرمین ہوا کرتے تھے, وہ بھی چیئرمین تھے. ایسے ہی تھا. تو اسی کے آفس میں ہوتی تھی. تو ہر مرتبہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو میں یہی بات کرتا تھا کہ شاید ان میں سے چند چیزوں کا میں, آپ بھی تو وائس چیئرمین تھے اس دوران, میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں بولتا تھا, اور میں نے ان سے سائن بھی لیے تھے, دستخط بھی کرائے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا وائس چیئرمین نہیں ہوں گے جو میئر کے امیدوار ہیں. لیکن انہوں نے پھر وہی دھوکہ دیا, اور جی بارگیننگ اور لین دین اور جو بھی کچھ تھا, اور منور کو میئر نہیں بننے دیا. اور وحید درائیں صاحب لکی رہے اس میں, وہ اپنی ڈیل اچھی کر گئے اور اپنے بھائی کو میئر بنوا گئے. تو اس کے نتائج آج تک بھگت رہا ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون
دیکھو اصل میں جو ہے نا جو ہمارے ایم پی ایم این اے یہ اوپر پارٹی کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اگر یہ حقدار کو حق دینا تو نہیں, گراس روٹ لیول پہ تو مسلم لیگ موجود ہی نہیں ہے ملتان میں, تو کس طریقے سے الیکشن جیت جائیں گے, کس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کر لیں گے جب گراس روٹ لیول پہ آئیں نہیں؟ بھائی جان گراس روٹ لیول آپ بتائیں نا, جیسے پہلے یونین کونسل لیول پہ صدر جنرل سیکرٹری ایسی چیزیں ہوتی تھیں, وارڈ لیول پہ وارڈ بنے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, پرائمری مسلم لیگ اور یہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی تھیں. آج کل کہاں ہے آپ کے پاس ورکر ہے کہاں؟ ورکر تو آنے بھائی یہ آخری کھیپ ہم ہی بچے ہوئے ہیں. آئندہ جتنے بھی میرے خیال الیکشن ہونے ہیں نا وہ ٹینٹ والے سے ہی مکے گا بندہ کہ جی اتنی کرسیاں لگا دو اور اتنے جو ہے نا. یہ مسلم لیگ نون کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ پارٹیاں کہہ لو, مسلم لیگ اکیلے نہیں. جو حالات ہے کہ مسلم لیگ کے آنے والے حالات اس وقت ورکر جو ہے نا, آپ ان سے کسی بھی ورکر سے میں ملتا ہوں نا, ان سے بات چیت ہوتی ہے, وہ بیچارہ ڈسہارٹ ہے, اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا کہ آگے ہمارا فیوچر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے مسلم لیگ کے اگینسٹ پارٹی ہے اس کے ہر کچھ ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے اوپر چلے ایک مشکل وقت بھی چل رہا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ بڑے پرعزم ہیں, اور جس کے پاس گورنمنٹ ہے اس کا ورکر مایوس ہے. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی ورکر جو ہے نا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ میرے لیے قابل احترام ہے, اور ہر کسی کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. بالکل, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ورکر ہے, اور اگر وہ کسی پارٹی کا بھی ورکر نہیں ہے, سماجی کارکن ہے, اور وہ بھی کام کے لیے کسی کا کام کرانے جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں, وہ میرے لیے قابل احترام ہے. جو گلی سے چلتے ہوئے روڑا بھی ہٹاتا ہے نا وہ میرے لیے قابل احترام ہے. کوئی بلب بھی لگوا دیتا ہے نا گلی میں وہ قابل احترام ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اچھا اختر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ایک پیغام نہیں دے سکتے کہ ہمارے کسی, یعنی کہ کوئی بھی ہے, کسی بھی جماعت, کسی بھی شخصیت سے, کہ ہمارے درمیان نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو ابھی ہم انتہا پسندی کی طرف چلے گئے نا کہ ہم نے اس کو ذاتی اختلاف بنا لیا ہے, کیا اس وقت مل جل کو اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب پہلے جو الیکشن ہوتے تھے نا, پہلے الیکشن میں صرف ہم الیکشن کی حد تک یا جلسوں کی حد تک یا پولنگ بوتھ تک ہماری وہ سیاست ہوتی تھی, لیکن جب خوشی غمی ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے. بالکل, پیپل پارٹی کے اگر کہیں کسی کے کچھ ہے ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے, شادی پہ ہم کھڑے ہوتے تھے, وہ ہماری طرف آتے تھے. تو یہ معاملات بہت اچھے تھے, ایک دوسرے سے اس طرح تھی جیسے رشتہ داری ہیں ہماری. لیکن اب یہ جو ہے نا یہ خاص طور پہ ہماری پارٹی میں یہ ہو گیا کہ جی یہ فلاں حلقے سے ایم این اے, یہ فلاں حلقے سے ایم این اے, یہ ایم پی ہے, میں نام نہیں کسی کا لے رہا, یہ فلاں ایم پی ہے, اگر میں نے آپ سے ملا ہوں تو میرے پہ اعتراض لگ گیا بھائی یہ تو اس کا بندہ ہے. آپ پارٹی کو تو چھوڑ دیں, اپنی پارٹی میں یہ میں نے دیکھا یہاں تک کہ سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہوتے کہ بھائی یہ تو مسلم لیگ سے ہی نکل گیا, اس کا تو مسلم لیگ سے ہی تعلق نہیں رہا. ایک بندے کا کسی سے اختلاف ہوا ہے نا, وہ دوسرے آپ جیسے کسی دوسرے ایم این اے سے مل رہی ہو, بھائی اس سے ملا کیوں ہے تو کافر ہو گیا. پارٹی کو تو ہٹا دیں, کون کرے گا اس انتہا لیکن پسندی میں کو الفن کہہ رہا ہوں, میں کسی بھی پارٹی کا ورکر ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ورکر ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی کا ورکر ہو, اینی وے کسی بھی جماعت کا ہو, میں ان کے لیے جا کے کھڑا ہوتا ہوں. میں تھانے میں بھی اگر پکڑے گئے ان کے ساتھ جاتا ہوں, میں آدھی رات کو بھی جاتا ہوں, میں دھند میں بھی گیا ان کے ساتھ. لیکن ہمیں جو ہے نا سیاسی ورکر کا احترام کرنا ہوگا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے. اسی طرح ہم اس ماحول کو نیچے لا سکتے ہیں جو بہت گرم ماحول ہو گیا ہے اس وقت, ہیٹ اپ ہو چکا ہے بالکل نا, اسے نیچے لانا اس کو چاہیے. نیچے لائیں گے اسی طرح کہ ہم احترام کریں ایک دوسرے کا احترام کریں, انہیں بس یہ گندے ناموں سے گندے الفاظ سے نہ بولیں. بالکل احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, سیاسی ورکر کا احترام ہونا چاہیے. لیکن ہماری پارٹی میں تو یہاں تک ہو گیا کہ ایک ایم این اے کے ساتھ دوسرے ایم این اے سے ہم مل لیے, کسی ایم پی اے سے ملے, اپنی پارٹی کے, تو ہم تو سمجھ لو کہ بھائی غیر مسلم ہو گئے. ہمارے ساتھ تو یہ بنا ہوا ہے ملتان میں. ہم آ جاتے ہیں 2015 پہ. ضلعی صدر بلال بٹ صاحب, ضلعی سٹی سیکرٹری نشر و اشاعت عمر فاروق بٹی صاحب, اور غالباً ایک خاتون تھی عمیرہ شیخ. کیسے آ رہے ہیں؟ حالانکہ حلف پہ ووٹ ہو گیا کہ یہ لوگ
ووٹ دیں گے. ایسے ہی تھا, جی جی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, ڈیسائیڈ ہو گیا, ان کے حوالے ہو گئے بندے. ہارے کیسے؟ ضلعی صدر ہار جاتا ہے جسے نواز شریف ٹکٹ دیتا ہے, ضلعی صدر ہار جاتا ہے جس پاکستان کا واحد ضلعی صدر ہے جس کے نومینیشن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں. ٹھیک ہے, سارے ضلعی صدر ختم کیے گئے, ایک ضلعی صدر بلال بٹ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فارغ نہیں کیا جب ساری باڈیز توڑی گئیں. وہ ایک کونسلر کا الیکشن ہار جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بلال بٹ کو بھی اور عمر فاروق بھٹی صاحب کو بھی, دونوں کو جو تھا نا بڑی سختی کے ساتھ جو تھے نا ہمارے جو اس وقت کے ٹکٹ ہولڈر تھے ایم پی ایم این اے, انہوں نے ایک حلف لیا کہ بھئی بلال بٹ کو اور اس کو عمر فاروق بھٹی کو ووٹ نہیں دے گا. کیوں؟ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, شیخ صاحب بتا سکتے ہیں, حاجی احسان بتا سکتا ہے, یا پھر وہ اس وقت میرے خیال میں رانا صاحب تھے دوسری طرف سے, رانا محمود صاحب بھی تھے, تو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیوں انہوں نے کیا. بھائی درائیں صاحب تھے, کیوں انہوں نے یہ قدم اٹھایا. میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن ہمیں تو جو ہدایت تھی نا جیسے ہمارے سے, تو کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ چلے تھے. کیا وہ میئر کے امیدوار تھے؟ یہ مجھے نہیں معلوم جی وہ میئر کے امیدوار تھے یا نہیں, کیونکہ میں نے بلال لیکن اس وقت شو نہیں تھے, شاید وہ بن جاتے جیتنے کے بعد. انہیں ڈر یہ تھا. سیاست مجھے اس وقت میں دیکھ رہا تھا سیاست کو. آپ خود تھے وائس چیئرمین اس ٹائم. وہ اس سے پہلے 2000 میں 99 میں جب ٹیک اوور ہوا, ٹھیک ہے, مشرف صاحب کا, سب سے زیادہ احتجاج کرنے والی شخصیت بلال بٹ. بلال بٹ کنفرم بات ہے. کیا پوچھا نہیں گیا ان سے کہ بلال بٹ صاحب ہارے کیسے؟ یہ تو سر قیادت پوچھے, قیادت نے نہیں پوچھا ان سے. قیادت نے پوچھا ہوگا ان سے, یا قیادت ان سے پوچھے, ان سے حساب لے. اب وہ حمیرہ شیخ صاحبہ تھی ایک, وہ عمر جو شیخ طارق رشید صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہیں دوسرے ملک میں تھی. اس نے بات کی, اس نے کہا اس کو بلا لو یار, اس کو جو الیکشن لڑواتے ہیں, وہ اسٹرانگ پارٹی ہے, پیسے والی ہے. یہ عذاب بڑا ہے ہماری پارٹی میں کہ جی انویسٹر کو علیحدہ کر دو اور ورکر کو علیحدہ کر دو. وہ علیحدہ وہ ہیں کس میں ان کی. تو اس کو بیچاری کو بلوایا گیا, رات کو فیصلہ ہو گیا, مغرب کے ٹائم تقریباً مغرب کی نماز کے بعد ہمیں بلا کے کہا گیا کہ بھئی حمیرہ شیخ کو ووٹ نہیں دینا, ایسے ایسے کرنا. ہمیں شیخ صاحب ادھر سے بلایا گیا, انہیں تو بیچاری کو دوسرے ملک سے آئی ہے, کہا بھئی نہیں بس اسے نہیں کرنا. بس صبح وہ کھڑے تھے, میں نے کہا شاید عمر قریبی ہے, بہت قریبی ہے شیخ طارق رشید صاحب کا. تو میں نے کہا بڑا ورکر بندہ ہے, ہاں بڑا ورکر ہے, مسلم لیگ کا جنونی ورکر ہے, شاید میرے سے بھی زیادہ وہ آج تک, اور اب بھی وہ کھڑا ہے, ادھر ہی کھڑا ہے. اچھا میں نے اسے صبح جب دیکھا, میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو, ان کو تو بھیجو, لیڈیز کو تو بھیج دو تم. کہہ رہا کیوں اختر بھائی, یہ الیکشن لڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو بتایا نہیں شیخ صاحب نے. کہہ رہا کیا بتایا. میں نے کہا بھائی ان کو ووٹ کے متعلق. کہہ رہا مجھے بتایا 4 فلاں بندے ووٹ دیں گے. میں چپ ہو گیا, ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا یار پھر آپ کو غلط گائیڈ کیا. دوپہر میں پھر وہ مجھے نظر آیا, میں نے پھر اسے کہا, وہ خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جو بھی تھی ہماری بہن وہ بیچاری. میں نے کہا یار وہ ہماری اس کو لے کے چلا جا, تو کیوں کھڑا. وہ میرے سے لڑنا شروع ہو گیا, اختر بھائی آپ کو کیا ہے, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے گھر جاؤ. میں کہ یار پھر میں نے بولا شیخ صاحب نے آپ کو نہیں بتایا. کہہ رہے یار مجھے بتایا, جو بندے ووٹ دیں گے مجھے وہ 4 ووٹ مجھے پڑیں گے. عصر کے ٹائم جب پولنگ بند ہوا تو میں نے اسے واللہ باللہ میں نے اسے حلفاً کہا, میں نے کہا یار تجھے واقعی میں شیخ صاحب نے نہیں بتایا تو یا تو اس عورت کو دھوکہ دے رہا. اس نے کہا یار ہم جیتیں گے, ہمارے 4 ووٹ ہیں, شیخ صاحب نے مجھے بتایا. میں نے کہا یار بات کچھ ہو رہا ہے تو اسے سائڈ پہ کر لیں, ابھی نعرے بازی شروع ہو جائے گی, جو جیتیں گے ہاریں گے, تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بندہ ڈسائڈ ہوتا ہے, تو طریقے سے سمجھا کے تو لے جا. لیکن وہی نتیجہ کیا, 0 بیچاری کا, اس کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا. وہ پھر روتا رہا وہاں کھڑا ہوا, بڑا ڈسائڈ ہوا. تو میں نے کہا کم از کم جو ہے نا کارکنوں کے ورکروں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں پہلے آگاہ کر دیتے, بھائی آپ نہ آنا, وہ وڈرا کر لیتی, لکھ کے دے دیتی, کچھ بھی کر لیتی بیچاری. لیکن اس سے زیادہ تو شیخ عمر ہمارا قریب ترین تھا, بالکل ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا رہتا تھا. برادری بھی ہے, نہیں برادری
برادری تو ہم ساری پارٹی ایک برادری ہے، لیکن ورکر وہ ہمارا بہت اچھا ورکر، بہت ہی زبردست ورکر ہے مسلم لیگ نون کا وہ، اور اس کے ساتھ ایسا دھوکہ اور ایسا وہ، اور اس کے ساتھ تو کیا ہے یار، ہمارے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی آپ بھی ڈپٹی میئر کے امیدوار تھے؟ نہیں، میرے ساتھ تو ٹکٹ کا وعدہ بھی تھا ایم پی اے کی کہ میں اس حلقے سے ایم پی اے کا امیدوار ہی نہیں ہوں 217 سے، اور اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے سارے بھائیوں کے سامنے کہا کہ جی میں یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہم ایم پی اے کے امیدوار نہیں ہیں 217 سے، بھائی ہم تو 149 کے ہیں، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم کیسے آئیں گے ادھر؟ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا بھائی پھر، لیکن پھر بھی ہمارے گھر چل کے آئے، میں نے فل سپورٹ کی ہے، میری یو سی سے جیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے اگر دل میں کوئی رنجشیں ہیں، ہاں وہ احتجاج کیا تھا، وہ اس کے خلاف کیا تھا، اس کے خلاف جو بھائی میرے وہاں موقع پہ تھے انہوں نے کہا احتجاج اس کے خلاف کیا تھا، پارٹی کے خلاف، فیصلے کے خلاف نہیں کیا تھا، اس کے خلاف کیا تھا کہ بھئی تو نے تو حلف دیا تھا اور تو جو ہے نا یہ کیا کیا، تو نے ٹکٹ خود ہی رکھ لی۔ حالانکہ جب شیخ رشید صاحب کو ان کے والد کو ٹکٹ نہیں ملی تھی تو انہوں نے نواز شریف کی تصویریں گھنٹہ گھر چوک پہ جلائی تھی، حاجی احسان الدین صاحب نے بھی تصویریں گھنٹہ گھر چوک پہ جلائی تھی جب خواجہ اشفاق صدیقی کو ٹکٹ مل گئی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ ٹکٹیں چینج ہوتی رہی ہیں، بہت جو ہے نا تاریخی باتیں کر رہے ہیں اور حیران کو نہیں۔ تنویر گیلانی کو ٹکٹ مل گیا تھا، اچھا، اور پھر جو تھا نا جب گھنٹہ گھر چوک پہ انہوں نے احتجاج کیا، نواز شریف صاحب کی تصویریں جلائی ہیں، اس کے بعد پھر ایم پی اے کا ٹکٹ شیخ طارق رشید کو وہاں سے دیا گیا 163 کا، جو رانا بعد میں رانا نور الحسن صاحب جہاں سے ایم پی اے بنے وہاں سے دیا، اور وہاں سے وہ شیخ صاحب جیت گئے تھے پھر، اور پھر جو تھا پارٹی میں یعنی کہ ایک مقام بن گیا تھا کہ یار ایک دوسرے حلقے سے جا کے جیتتے ہیں، ہماری پوری برادری نے یہاں ووٹ ہی نہیں کسی کو ڈالا، سب ہم ادھر چلے گئے تھے، یہاں نیچے سعید قریشی صاحب تھے اور اوپر تنویر گیلانی صاحب تھے، حاجی رشید کو ایم این اے کا ٹکٹ نہیں ملا تھا اس وقت، تو وہ گھنٹہ گھر پہ انہوں نے احتجاج وغیرہ کرایا، پھر وہاں پہ پوری برادری ہماری اس حلقے کو چھوڑ کے ادھر چلی گئی تھی، وہاں سے پھر ہم نے الیکشن لڑا، اور وہ ہماری یعنی کہ پوری قوت ہماری برادری کی لگی ہے، اور اس حلقے کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کامیاب کرایا وہاں سے۔ اور ایک اور بھائی بھی تھے بڑے پیارے بھولے بھائی، ندیم اکبر، وہ بھی ڈپٹی میئر کے امیدوار تھے، ان کا کیا بنا؟ وہ تو دیکھو نا، وہ پہلی مرتبہ آئے تھے اور بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے دل والے انسان ہیں وہ، اور بڑے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ میں بڑے ان کو دیکھتا تھا، اتنے لوگوں کو لے کے آنا، اور آج کے دور میں بڑی بات تھی، لیکن ان کے علاوہ 5-6 کو غلط یہ جھانسا دیا ہوا تھا کہ بھئی تو ڈپٹی میئر کا امیدوار ہے، اور کسی سے ملے اس کو ڈپٹی میئر کا امیدوار بنا دیا، ایک اور کے ساتھ ملے اس کو کہہ دیا بھئی ڈپٹی میئر تو ہوگا، کسی کو کہہ دیا ایم پی اے تو ہوگا۔ تو بات یہ میں کہتا تھا شیخ صاحب کتنے بناؤ گے ایم پی اے کر لے گے، کتنے ڈپٹی میئر بناؤ گے؟ وہ کہتا ہے یار یہ بس بندے لے آتے ہیں، پکا تو ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ پکے ہو گئے؟ پھر ہمیں تو پکا ہی کر دیا نا جی، خود پکے ہو گئے ہمارے حلقے میں آگے، یعنی کہ ایم پی اے سے ایم این اے سے ایم پی اے پہ آگے ادھر۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہاں پہ وہ یا تو آپ کو ایم پی اے کے جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے نامینیٹ کرتے، یا احسان الدین قریشی صاحب کے گھر سے کسی کو کرتے، اور خود جو ہے وہ الیکشن نہ لڑتے، الیکشن لڑواتے، اور بعد میں جو ہے وہ سینیٹر شپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنی کمپین کرتے اور اس پہ آتے، یا ملتان لیول پہ وہ ایک بزرگ جس طرح ہیں وہ ہمارے اور پرانے ہیں، تو وہ ایک اوپر سایہ بن کے مسلم لیگ کے اوپر جو ہے نا وہ سیاست کرتے۔ بالکل، میں نے ان کو ایسے بولا تھا، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ این اے 149 میں ہی رہو، اور اس کی جو ہے نا کنوینر بن جاؤ۔ این اے 149 کے جہانگیر ترین تو ہفتے میں 1-2 دن کے لیے آتا تھا، تو آپ کنوینر بنو، جتنے مسلم لیگی ہیں ان تمام کے آفیسز وغیرہ میں افتتاح کراؤ جہانگیر ترین سے، اور اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑو۔ کل کو انہوں نے چلے جانا، شاید یہ استعفیٰ بھی دے کے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، تو اگر آج وہ میری بات ماننی ہوتی، جو این اے 149 میں آج احمد حسن ڈیڑھ صاحب مضبوط امیدوار کے طور پہ آ رہے ہیں، سعد خورشید کانجو صاحب آ رہے ہیں، اور جی رضوانہ صاحب ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، بہت بڑا، اگر مسلم لیگ میں نائس آدمی ہے تو وہ
بڑی رفیق شرافت رضوانہ کی صاحب، سیاست کے اگر علمبردار ہے کوئی اس وقت تو وہ آپ رفیق رضوانہ اور صاحب کو. اپنا شاہد خان ہے، نائس آدمی ہے، غلط کام نہیں کرتے. صحیح. تو یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں. اگر یہ اس وقت قربانی دے گے یہاں پر این 149 پہ بیٹھے ہوتے تو شاید یہ ان کی ٹکٹ اب کنفرم ہاں، ہوتی. جیسے انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے ٹائم پہ قربانی دی تھی تو اس کا صلہ ان کو کسی صورت میں ملا جی. کہ وہ اس حلقے کے ایم این اے تھے، ان کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے تھے. جی ایسا ہی تھا. بالکل ایسا ہی. اب یہ سارا سب کچھ یہ استعمال کر رہے ہوتے، فنڈ بھی اور تمام معاملات بھی، دیکھ بھال یہی کر رہے ہوتے. اور اسی طرح ایک مرتبہ جو ہوا تھا وہ ایسے ہی ہوا تھا، جیسے جاوید ہاشمی کے خلاف یہ چھوڑ گئے تھے الیکشن اور اپنے بھائی کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. تو اس کے بھائی نے پھر میری بڑی طاہر رشید کی اور میری بڑا اچھا تعلق تھا. اس نے پھر میرے بلدیاتی الیکشن پہ، آپ کو کمال بتا رہا ہوں میں، کہ 2015 کے بلدیاتی الیکشن پہ میرے خلاف سعید قریشی ڈور ٹو ڈور گیا. طاہر رشید ڈور ٹو ڈور تھا، طاہر رشید کے یعنی کہ بیٹے وغیرہ. اور جی یہ سب مل کے انہوں نے میرے خلاف کیمپین کی. جتنے بھی گروپ تھے، سود خور، منشیات فروش، وہ تقریباً سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اور سعید قریشی یہ کہتا تھا کہ بھائی میرا بیٹا جیتے نہ جیتے اختر کو ہروانا ہے، اور میرے پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن میں اس کی اس بات کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس نے مخالفت کو مخالفت کر کے دکھائی، کھل کے سامنے مخالفت آ کی. کر. اور یہ منسٹر ہوتے ہوئے، یہ ایم این اے ہوتے ہوئے، یہ بائک پہ چھپ کے بیٹھتے تھے، منہ پہ کپڑا ڈال کے جاتے تھے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے ہمیں، کوئی یہ نہ ہو جائے، کوئی وہ نہ ہو جائے. اور بہت ساری اندر کی باتیں اگر میں بتاؤں تو آپ نوجوان حیران ہو نسل جائیں گے. سیکھنا چاہتی ہے، آپ بتائیں گے تو نوجوان نسل سیکھے گی کہ سیاست کیا ہے. میں نوجوان نسل کو یہی بولوں گا کہ ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو اور ہر بندے سے خود رابطہ کرو، ان سے خود ملو، خود ان کے مسائل سنو. جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے ان کے مسائل اپنے طور پہ حل کراؤ. جب آپ عوام سے رابطے میں رہو گے آپ کو کوئی بھی مائی کا لال نہیں ہرا سکتا. آپ نے دیکھا زاہد عدنان گڈو کا کتنا ورک تھا، اس نے یوتھ ونگ کو ایسے اٹھا دیا تھا، بالکل کہاں لے گیا تھا. لیکن شیخ طارق رشید نے غلط ٹکٹ دی اپنے سالے کو، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا سیاست سے، اپنے سالے کو ٹکٹ دی اور وہ آزاد لڑا اور آزاد کامیاب ہو گیا. ایسے ہی اور بری طرح ہرایا انہیں. بالکل. تو میں اس لیے میں نے وہ چیلنج کیا تھا کہ بھائی جب زاہد عدنان اس کو وہ طارق رشید کا سالہ تو نہیں لڑا تھا الیکشن، وہ تو طارق رشید خود لڑا تھا الیکشن، وہ تو وہاں خود ہوتا تھا. بالکل. تو اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اور عدنان بڑی بات نہیں کر رہا، بڑی جیت حاصل کی تھی. ہاں جی. اور میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. پارٹی کو سوچنا چاہیے، دیکھیں کہ یہ بندے اپنے حلقے سے بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں. اچھا، ساری باتیں بزرگ تو ہیں آپ کے طارق رشید صاحب. جی میرے بھائی ہیں. تو کیا آپ بزرگ کو چیلنج کریں گے؟ چیلنج تو نہیں کر رہا میں، میرے سے انہوں نے سوال آپ کیا کہہ تھا، رہے تھے کہ میرے سے سوال کیا کہ جی اگر آپ اور وہ مد مقابل ہو گئے تو الیکشن، میں نے کہا جی انشاءاللہ جیتیں گے ہم. نہیں، یہ سوال بنتا ہے. کیا یہ سوال بنتا ہے؟ دیکھو جی بزرگ ہے نا، بزرگ ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے بنتا ہے کہ اگر انہوں نے سوال کیا میں جواب تو دوں گا نا. بالکل جواب تو دینا، جواب نہیں دوں گا تو پھر غلط بات ہے. نہیں، جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، میرے بزرگ ہیں، میں نے ان سے سیاست سیکھی ہے. میں نے ان سے تو نہیں سیکھی سیاست، ان کے زیر سایہ سیاست تو کی ہے. نہیں ساتھ چلے ان کے، بلکہ ان کا الیکشن ہم نے جتوایا. ان کو پہلی مرتبہ کونسلر کا ان کے ساتھ، بلکہ ہم نے تو ان سے لڑے ہیں، مرے ہیں، ان کے بیچاروں کو مارا ہے بہت، ان کے ٹینٹ جلائے، جبکہ ان کی دکان اور ہماری دکان ساتھ تھی غلہ منڈی میں. ساری شیخ فیملی ہمارے ساتھ تھی غلہ منڈی میں وہاں. لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے نا ان کا ساتھ دیا وہاں پر. پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ بزرگ تو ہیں، قابل احترام ہے. قابل احترام ہے میرے لیے. تمام لوگ سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے، چاہے وہ پیپل پارٹی سے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے، ان کو ایک ایک ورکر، ایک ایک کارکن میرے لیے قابل احترام ہے. میں احترام کرتا ہوں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے. سیاسی اختلاف چھوڑ کے ان کو گلے لگائیں گے آپ؟ گلے ہر جگہ ملتے ہیں تو میں ملتا ہوں ان سے. نہیں ملتے وہ کٹ کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے جائیں.
اگر جہاں پہ ملتے ہیں تو میں ملتا ہوں, ایسی بات تو نہیں ہے. بچوں کا کام ہوتا ہے نا کہ بزرگوں کے ساتھ جو ہے نا اگر وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہیں تو ان نہیں, کے اب ہم ساتھ- بھی جو ہے نا ایک یعنی کہ ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں ہم بھی. میرا بھی اگر کوئی باپ یا بھائی ایم پی ایم این نہ ہوتا تو شاید مجھے بھی پہلے کی ٹکٹ مل چکی ہوتی. اتنے اختلافات ہو کیسے گئے؟ نہیں, اختلاف تو کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے خود کیا, الیکشن میں بھرپور ساتھ دیا. اس کے بعد نہیں, انہوں نے خود الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں چلے جس طریقے سے آپ کو چلنا چاہیے تھا. آپ, میں الفن کہہ رہا ہوں کہ آپ رزلٹ دیکھو اٹھا کے. اگر میری یو سی کے علاوہ وہ کہیں اور سے جیتتا ہے تو مجھے بلاؤ, پکڑ لو آپ. اندرون شہر کی تینوں یو سی آ رہا, وہ چوتھی میری یو سی تھی, وہ جیت گیا. میں نے اپنی یو سی سے ایک جگہ پہ بات ہوئی تھی, ایک میٹنگ تھی, میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا نہ کچھ. جاوید اختر صاحب نے کہا وہاں پر جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, پارٹی میٹنگ, تو اس پہ جاوید اختر نے کہا, جاوید اختر انصاری صاحب نے, کہ بھئی اختر عالم قریشی کو میرے ساتھ 150 میں رہنے دو اور ماسٹر سعید کو, کیونکہ ان کا ایک عرصے سے کونسلروں سے, ناظمین سے, نائب ناظمین سے رابطہ ہے, تو یہ ذرا اچھی وہاں پر کنونس کر لیتے ہیں ووٹروں سے, ان سے سپورٹروں سے مل لیتے ہیں, ان کا تعلق نکل آتا ہے. تو شیخ صاحب نے مجھے وہاں پر پابند کیا. اس میں غفار ڈوگر بھی تھا, سلمان نعیم بھی تھا, اس میں عامر سعید بھی تھا, عامر منظور بھی تھا, یعنی کہ اس میں ہم سارے تھے. حاجی احسان صاحب نہیں تھے. تو وہ جو تھا نا, اس میں شیخ صاحب نے کہا نہیں جی اختر کو اندرون میں پابند کرو, یہ اندرون میں رہے گا. ہماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی مختصر بندوں کی, تو اس میں پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا ساتھ ہی کہ جی اختر عالم کو صرف اس کی یو سی میں پابند کرو. تو وہ ہمارے ایک سینئر سیاستدان تھے, انہوں نے کہا جی آپ مجھے ایسے کیا خاموش, آپ نے اپنی یو سی کا رزلٹ دینا. شیخ صاحب 217 کا رزلٹ آپ دیں گے, جاوید اختر انصاری ادھر نیا ہے اور ادھر سے سلمان نعیم دے گا. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اختر آپ کے ساتھ صحیح چل رہا ہے, آپ حاجی احسان آپ سے ناراض ہے. تو اس میں سب سے پہلے سلمان نعیم نے کہا کہ جی حاجی احسان پہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا جی میرا بھی اختلاف تو ہے, ٹکٹ ہم دونوں کیونکہ مد مقابل تھے. تو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, چلو چھوڑتے ہیں اس کو. تو وہ جو تھا نا جی اپنا کیا کہتے ہیں, بولے جی آپ, میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں ان کے پاس. تو انہوں نے وہاں سب کو اگنور کر دیا, نہیں نہیں وہ میں خود جاؤں گا, میرے کوئی نمبردار ہیں وہ جا رہے ہیں, ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ حاجی احسان نے ایک پروگرام کیا اور ان کا بس وہ جو گونگلوں سے مٹی اتارنی ہے وہ اتار دی, کیونکہ انہوں نے بھی دلچسپی نہیں لی. وہ تو ظاہر ہے اس سے کیا ضرورت تھی حاجی احسان صاحب کو. تو جتنا انہوں نے ان کے قریب ہوئے اتنے انہوں نے کام کر کے دکھا دیا ان کا. تو میں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا, اور آج تک یہ کہہ دیں کہ میں نے 1 روپیہ بھی لیا ان سے, کبھی کنوینس کے لیے, کبھی کھانے میں, کبھی پولنگ ایجنٹوں کے لیے پیسے لیے, کبھی کسی چیز میں سب کچھ خود کرتا ہوں. اللہ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں نا, ایک طرف ندیم قریشی صاحب, ٹھیک ہے, ایک طرف طارق رشید صاحب, دونوں ایک ہی برادری, جی فل سختیاں, گھر سے نہیں نکلے, ووٹ نہیں مانگا, الیکشن جیت گئے. دیکھیں جی مجھے تو میری یو سی میں پابند کر دیا تھا, باقی رزلٹ دینا تھا شیخ صاحب نے. شیخ صاحب بتا سکتے ہیں, میں اپنی یو سی سے پھر باہر نہیں نکلا. میں اپنی یو سی میں محدود رہا اور اپنی یو سی میں کام کرتا رہا. حالانکہ میں اپنی یو سی میں تقریباً میں کہتا ہوں کہ میری اللہ کی رحمت سے اتنی گریپ ہے, مجھے 2 گھنٹے مل جائے نا, میں اپنی پوری یو سی کور کر لیتا ہوں 2-4 گھنٹے میں. لیکن پھر بھی میں اپنی یو سی میں رہتا تھا, اس لیے مجھے پابند کر دیا تھا وہاں پر, اور میں وہیں رہتا تھا بس. اس کا مطلب ہے کہ شیخ ندیم صاحب ایک تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں, کون ہرائے گا انہیں؟ انشاءاللہ ہم ہرائیں گے, ہمیں ٹکٹ ملے, اور یہ ٹکٹ ہمارے پہ ہوتی تو ہم ہراتے انشاءاللہ. کہ مسلم لیگ میں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے جو ملتان میں مسلم لیگ کو دوبارہ سے جمع کر سکے اور ان کو لے کر چل سکے؟ پورے ملتان میں کوئی ایک رہنما ایسا نظر آتا ہے؟ رفیق رضوانہ صاحب کور کر سکتے ہیں. آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ رفیق رضوانہ صاحب, رضوانہ کیونکہ میں کافی لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے. نہیں, رفیق رضوانہ صاحب پہ بزرگ کی حیثیت سے, لیکن نہیں, قابل اعتماد آدمی ہے, اچھے آدمی ہے. صحیح, یعنی کہ جس پہ سب متفق ہو سکتے ہیں. میری نظر میں تو وہ ایک کٹر مسلم لیگی اور قابل اعتماد
اور جھوٹ نہ بولنے والے شخص ہیں. نہ کسی کو دھوکہ دیتے, نہ کسی کو ایم پی بنا کے بیچتے, نہ کسی کو ایم این اے اتنا خرچ کر دو, اتنا یہ کر دو, اتنا وہ کر دو. اور حاجی احسان کو بھی اس نے جس طریقے سے ٹیز پہنچائی ہے نا, مجھے وہ بات یاد آ گئی بیچارے کی, حاجی احسان کی. اللہ جانتا ہے وہ, اللہ ان کو صحت یاب کرے, تندرستی دے. میں گیا تھا اسپتال ان سے, یعنی کہ ساری باتیں میں نے کی ہیں کہ بھئی جو میرے سے غلطی ہوئی وہ معاف کر دینا, جو آپ نے کیا ہم نے ختم کیا. تو ان پہ جعلی ڈگری کا کیس بھی شیخ طارق رشید کے کہنے پہ ہی کیا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ریکارڈ ہے کیا نہیں ہے کیا ہے. مجھے تو بولا بس جاؤ اور سائن کر دو, تیری یار ٹکٹ ایم پی اے پکا ہے, دے رہے ہیں آپ, تیری ٹکٹ پکی ہے. میں نے جا کے وہ سائن کر دیے جی. تو پیچھے سارے ثبوت پروف تو وہ تو شیخ طارق رشید نے نکال لیتے. مجھے کیا پتا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کب نکال لیں, اس نے کب کیا ہے کیا ہوا. مجھے تو بولا یار اختر کیا ہے بھائی. میں نے شیخ صاحب کے ساتھ بھی آیا تھا جی, ڈگری کا مسئلہ تو شیخ صاحب کے ساتھ بھی جی آیا وہ تھا. تو ہے, پھر کرنے کی بڑھنی تو ہے نا. آخری سوال, کیا آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جب الیکشن ہو رہے تھے اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو اس وقت سورسز کہہ رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس وقت ساری پیپل پارٹی میرے گھر بیٹھی ہوئی تھی. آپ یہ معلوم کر لیں, پورے اندرون شہر سے معلوم کر لیں. میں اس وقت نہیں گیا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال سراج بھی جانا نہیں چاہتا تھا, رانا محمود بھی جانا نہیں چاہتا تھا. ان کو نکال لے گئے ہیں. بلکہ یہ تو قیادت نے اس طریقے کا, قیادت نے نہیں نکالے. کس نے نکالا؟ قیادت کو غلط گائیڈ کیا گیا. کس نے گائیڈ کیا؟ بس جو وہاں پہ ایم این اے کا امیدوار تھا اس نے غلط گائیڈ کیا. کون امیدوار تھا وہاں سے ایم این اے کا؟ جاوید اختر انصاری صاحب وہاں سے الیکشن لڑے. نہیں, غفار ڈوگر صاحب تھے میرے خیال میں. غفار ڈوگر صاحب مسلم لیگ میں اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ شاید اس وقت وہ اتنی طاقت میں تھے, شاید اس وقت کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پوری رانا برادری کو نون لیگ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے, جس کا نقصان نون لیگ نے الیکشن میں اٹھایا. دیکھو یہ باتیں اگر میں کرتا ہوں نا, یہ پڑتی ہیں میرے پہ برائیاں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے بھی نکال لو مسلم لیگ سے. دیکھیں ان کا ٹارگٹ ہے مسلم لیگ سے کسی کو بھی نکال دیا جائے گا. ہاں, یہ نکال دیتے ہیں. کیسے؟ اب یہاں تک کہا گیا ہے کسی کے نظریات کو اس سے اختلاف کرنے پہ اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں. بھائی جان, یہاں تک کہا گیا ہے کہ رانوں کو میں ملتان مسلم لیگ سے ایسے نکال دوں گا جیسے یعنی کہ کافروں کو نکال دیا, بال نکال دیتے. نہیں, کافروں کو نکال دیا, کافروں کو نکال دیا, غیر مسلم کر دیا, مکے سے یا مدینے سے کافروں کو نکال دیا تھا. نتیجہ آپ کے سامنے, سب کے سامنے, پارٹی کے سامنے, قیادت کے سامنے. میرے خیال سے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 99 مشرف ٹیک اوور کے بعد رانا محمود الحسن فیملی نے جو قربانیاں دیں, ٹھیک ہے, میرے خیال سے ملتان میں کسی نے نہیں دی. واقعی میں قربانی ہے. اور اس دور میں 2 دفعہ ایم این اے بنے. وہ بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی تھا, بالکل ایسے ہی. ان کے والد صاحب کا پریڈ تھا, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے. بالکل ایسے ہی تھا نا. اس کے بعد آپ ان پہ بے اعتمادی کر رہے ہیں, کیسے؟ قیادت نہیں دیکھ رہی. یہ دیکھو, اب قیادت کو دیکھنا چاہیے نا. اگر رانا محمود صاحب اپنی کوششوں سے سینیٹر بن گئے تو اس میں ان کی ایفرٹس ہے نا, اس پہ تو شاباش پیٹ پہ تھپکی دینی چاہیے تھی. کمال ہے, تو نے بھائی ووٹ مانگا. دیکھو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی نئی نسل کے لیے کیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ رابطے میں رہے پبلک کے ساتھ. ان کو چھوڑ دو ایم پی ایم این او کو, آپ پبلک کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو ڈائریکٹ ٹچ رہیں. رانا صاحب کی بھی کامیابی اسی میں, اس کا ہر ایم پی ایم این اے سے تعلق تھا, ہر ووٹر کے ساتھ ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے دے دیا ان کو ووٹ. آج بھی دیکھیں نا, وہ سینیٹر بن گئے. یہ ان کی سیاسی شعور کا جو ہے نا اعتراف کریں پھر کہ وہ آؤٹ نہیں ہوئے, وہ سینیٹر بن گئے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور آج ایک طاقت رکھتے ہیں وہ اپنے پاس. بالکل اتنا کچھ ہونے کے باوجود. اور جو مخالفت کر رہے تھے وہ کہاں کھڑے؟ وہ آپ کے سامنے. وہ کہاں کھڑے؟ آپ نے دیکھا چائنا میں اقبال سراج صاحب ایم یو پہ سائن کر رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کھڑے ہیں ان کے پاس. جی بالکل کھڑے ہیں. کتنی عزت کا مقام ہے واقعی میں. اور اسے مسلم لیگ سے نکال دیا گیا, اور وہ ٹکٹ نہیں دی گئی.
وہ روتا تھا بیچارہ مسلم لیگ کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی پکی ٹکٹ اقبال سراج کی تھی, کیونکہ مریم صاحبہ آپ کو بھی یاد ہوگا جب رمادہ میں آئی تھی ہوٹل میں, کنونشن تھا ایس ایم ٹی کا میرے خیال میں, اور ٹکٹ ہولڈروں کے ساتھ میٹنگ تھی, تو اس میں بولا تھا کہ بھئی آپ کی تو ٹکٹ پکی ہے, آپ تیاری کریں محکمہ زراعت. ایسے ہی ہوا تھا نا, ایسے ہی ہوا تھا نا, اور پرنٹ بھی ہوا, میڈیا پہ بھی چلا, سب کچھ ہوا. لیکن پھر اس کی ٹکٹ ہو گئی, کہا گیا تھا انہیں. ہاں, تو وہ پھر اس کی ٹکٹ کیسے ختم کی گئی, میں تو حیران ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں, جو اپنے ایک عزت دیتی ہے. دیکھو بات پتہ کیا, ہر بندہ دیکھیں سیاست میں اگر آپ ہیں تو آپ عزت کے متلاسی ہیں, عزت کی تلاش میں ہے نا. دیکھو جی, جب ہم اپنی پبلک کے, اپنے دوستوں کے, اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے کام کراتے ہیں, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم آپ کو استعمال کرنا ہوگا. اب مسلم لیگ میں اگر مسلم لیگ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ جیسے پیرا فورس ہو گئی, جیسے اپنا اور فورسز ہیں, جو بھی بنی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنی, ہمارے لیے بنی ہے. ہم جو ہے نا کوئی یہاں پر جو ہے نا وہ سب سے بڑے نون لیگ کے مخالف ہیں, اور جو آتا ہے وہ اٹیک ہمارے پہ ہی کر دیتا ہے جی. تو وہ اگر اس کے لیے اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں, جی جی, اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں, خدا نخواستہ, جو گراؤنڈ لیول پہ سچویشن ہے, کیا آپ مسلم لیگ نون کے نام پہ الیکشن جیت پائیں گے؟ سچ بتانا ہے آپ نے, جو حالات ہیں. دیکھیں عوام بہت کچھ بولنا چاہ رہی ہے اور آپ عوام کی آواز ہیں. دیکھو جی, میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنی سیٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نکال لوں گا, چاہے وہ کسی کا بھی نام ہو, میرا اپنا نام ہو, کسی بھی پارٹی کا نام ہو, نون لیگ کا ہو, یہ جہد بکر جو بھی ہے. میں پہلے بھی الیکشن 2-3 الیکشن میں نے آزاد ہی لڑے ہیں. چیئرمین کا الیکشن نہیں مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ ہم نے لڑا, وہی جماعتی الیکشن ہوا تھا, باقی تو غیر جماعتی ہوتے رہے ہیں سارے. تو اللہ کی رحمت سے ہمارا جو وہ ہے نا کہ پبلک سے رابطے میں, اوور آل آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ تاجر ہیں جی, آپ ایک تاجر بھی ہیں نا, تاجر بھی ہیں, سپورٹس مین بھی ہیں. تاجر کتنا پریشان ہے اس وقت, مجھے یہ بتائیں گے آپ؟ ابھی بھی ایک بندہ آیا, اس کو بیچارہ کام کرنے کے لیے میرے پاس آ رہا تھا, وہ ویلڈنگ کا کوئی تھوڑا سا میں نے ویلڈنگ وغیرہ کرانی تھی, اور اس کا کام ہوگا 200-300 روپے کا, ایسے ہی بنتا بل اس کا. تو وہ بیچارہ روتا ہوا آ رہا ہے کہ جی مجھے تو یہ 2000 روپے کا چلان مل گیا. تو وہ 2000 کا چلان ہم نے اس کو بھرا اور اس کو 500 روپے بھی دیے. تو بات یہ, لوگ تو رو رہے ہیں, خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں. میں اپنی گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو جو یہ ہے نا پیرا فورس, اس کو کوئی لگام ڈال لیں, کس طریقے سے کام کریں. یہ ایک یہ جو اپنا اور فورسز بنائی گئی ہیں, جیسے ٹریفک والے چلان کر رہے ہیں بہت زیادہ, غریبوں پہ رحم کریں کچھ. اور ان کو جو ہے نا, جیسے ملتان میں گرمی ہے, ہیلمٹ نہیں پہن سکتے بندے, تو اس میں کوئی نرمی ہونی چاہیے. دیکھیں میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, میں دل کا مریض ہوں, ٹھیک ہے, اور میری ناک میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کہ میری سانس بند ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے مریض ہوں گے نا, میں ہیلمٹ پہن لوں تو مجھے سانس نہیں آتا. ایسے بہت سارے بزرگ ہیں ہمارے یہ, تو ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا. جیسے سکھوں کو بولنا بھی ان کی پگڑ ہوتی ہے, ان کو اجازت دے دی گئی ہے, علماء کرام کو بھی دینی چاہیے. علماء کرام کو دیکھیں, ہم لوگ ہیں جو مریض ہیں, مریض کی حد تک, تو اگر ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہے, پروف ہے, تو ان کو تو ہوتا ہے ریلیف. میں آپ کو ایک آج واقعہ سناتا ہوں. فرائیڈے والے دن ہماری طرف جو ہے وہ ایک جمعہ بازار لگتا ہے, تو میں وہاں پہ گیا, تو ایک آڑو کی ریڑھی لگی ہوئی تھی. میں اس بیچارے کے پاس گیا, میں نے آڑو دیکھا, میں نے کہا یار یہ آڑو دیکھ لو, وزن کر دو, آڑو 2 کلو تول دو. اس نے آڑو تول کے دیا جب مجھے, میں نے کہا یار یہ خراب ہے, یہ نرم ہے, یہ ہے. تو ڈپریشن کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی اور ان چیزوں سے کس حد تک ڈپریس ہیں لوگ. اس نے کیا کیا میرے اس عمل سے نا, وہ اتنے, شاید میں تو اپنی طرف سے صحیح کر رہا تھا نا, خراب چیز کوئی بھی نہیں لے گا, خراب سودا. اس نے کیا کیا, وہ پورا جو آڑو پڑا تھا نا, اس نے وہ پورا آڑو سڑک پہ الٹ دیا. وہ آڑو سڑک پہ اس نے الٹ دیا, غصے میں, ڈپریشن میں اپنے کہہ رہا یار ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا,
ٹھیک ہے 2 دن سے میں یہ لے کے آیا ہوں تو 2 دن میں یہ بک نہیں رہا تو یہ گلے گا, یہ میں کس کو دوں. یعنی کہ وہ اس حد تک ڈپریشن میں لوگ آ گئے کہ میرے صرف ایک چھوٹے سے عمل سے میں نے کہا یار مجھے وہاں شرمندگی محسوس ہوئی کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, شاید میں نے غلط میں نہیں کر دیا. تو لوگ اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو گئے. تو کس طریقے سے ان حالات میں جو ہے وہ آپ عوام کو موٹیویٹ کر سکیں گے کہ یار ہم جو ہے نا آپ کے لیے بہتر کر پائیں گے؟ بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے ان حالات میں. آسان ہوگا ان حالات میں بلدیات جیتنا؟ بہت زیادہ ٹف ہے یہ, بہت انتہا ہوگی. آپ دیکھیں حسینہ گئی, چوک بازار, سیوریج کا کام ایک سست روی سے چل رہا ہے. پورے ملتان میں ایسے ہی ہے, چاروں طرف ایسے ہی ہے نا. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سعد خان کانجو صاحب کی, وہ میرے خیال سے کسی جنازے پہ گئے ہیں, تو وہاں پہ لوگ اتنے پریشان تھے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پکار اٹھے. یعنی کہ لوگوں کی پریشانی دیکھ کے پکار اٹھے. اس حد تک حالات ہیں اور سب اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے. کیا سب اچھا ہے گراؤنڈ لیول پہ؟ میں کہتا ہوں کہ مین سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو اندر کی چھوٹی چھوٹی گلی ہیں اندر محلوں میں, چاہے وہ کالونیوں کی ہیں, وہاں پر نہ تو صفائی کا انتظام اچھا ہے, نہ سیوریج کا سسٹم اچھا ہے. میرے بھی موبائل میں ابھی ویڈیو ہے, میں نے بھی کل ان کو دی ہے اپنا ویڈیو, واسا والوں کو بھیجی ہے کہ یار یہ اپنا جو ہے نا اس کو جو ہے نا لائن کو کھلوا دیں آپ. اور بازار میں پانی کھڑا ہے, دکاندار وہاں سے گزر نہیں سکتے, نماز پڑھنے والے نماز کے لیے نہیں جا سکتے, وہ دکانوں میں قید بیٹھے ہیں پھٹے رکھ کے, اور ایسے بس وہاں سے میں ابھی ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو, وہ گزر نہیں سکتے. اور اندرون شہر ہمارا وہ واحد ہے جو ہائٹ پہ ہے. اگر یہاں پورا دن بھی بارش ہوتی رہتی تھی تو کبھی پانی کا قطرہ نہیں کھڑا ہوتا تھا ہمارے یہاں, سارا نیچے چلا جاتا تھا چاروں طرف, یعنی کہ چاروں طرف سے ہائٹ پہ ہے. لیکن اب اندرون شہر میں جو ہماری گلیاں ہیں, ہمارے جو بازار ہیں, مین چوک بازار کے ساتھ ہی کب بازار ہے, پانوں والا بازار ہے, تو ان میں پانی بھرا ہوا ہے, وہ لوگ نہیں گزر سکتے. صفائی کا یہ حال ہے کہ جو صفائی کا جو عملہ ہے نا وہ 3 دن کے بعد آتا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ کرتے ہیں وہ صفائی گلیوں میں, چھوٹی گلیوں میں. مین سڑکوں پہ انہوں نے جھاڑو مار دینی ہے, چونا لگا دینا ہے, گند بھی اٹھا کے لے جائیں گے. اچھا ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہ کوڑا ایک مقدار تک ہم پہنچاتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹن آج پہنچانا تھا, آج اس سے زیادہ نہیں پہنچانا, اتنا ہی پہنچانا ہے, باقی وہ پڑا رہتا ہے, پھر وہ کل اٹھائیں گے ہم. اس کے بعد اس میں بھرتی جو ہوئی ہے, جو انہوں نے کمپنی نے بھرتی جو کی ہے, اس میں بھی یار جمع داروں سے 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کی رشوت لی گئی ہے. کس نے لی؟ جو کمیٹی بیٹھی تھی. کون تھا کمیٹی میں؟ کمیٹی میں مجھے کیا پتا کون تھے, آپ نکال لو ان کا کھوج, کون تھے کمیٹی کے ممبر. وہ سویپر تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دے دو کام کریں گے, ہم تو پیسے دے کے آئے ہیں ادھر. ایک سویپر 2 لاکھ روپے دے رہا ہے, یہ کیسے پاسبل؟ جو رکشا چلاتا ہے, جو یا نگران بن کے پھر رہا ہے, اس کے 2 لاکھ تھے. جو جھاڑو والا لگنا چاہ رہا ہے 50,000 جو سویپر لگنا چاہ رہا ہے, جو سویپر لگنا چاہ رہا ہے وہ 2 لاکھ دے کر سویپر لگے گا. سویپر کی تھی وہ 2 لاکھ دے کے ریڈی لگا لے گا, اس سے زیادہ تنخواہ ریڈی تو پلٹ دیتے ہیں پیرا والے. اچھا پیرا فورس والے ریڈیاں پلٹ دیتے ہیں, اسی لیے وہ 2 لاکھ کر کے 2 لاکھ لگا کے وہاں جھاڑو دینے پہ لگے. تنخواہ تو مل رہی ہے وہاں سے, تنخواہ آ رہی ہوگی, 2-4 تنخواہ میں پیسے پورے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, میں دے دیتا ہوں, آپ دے دیے, اس نے دے دیے. آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. سر ہے, آپ معلومات کریں. اس کے علاوہ ایک اور ہوئی ہے واسا میں, جو بھرتیاں ہوئی ہیں سیور مینوں کی. حالانکہ وہ بھرتی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گٹر کے اندر جائے گا بندہ اور اس کی ویڈیو بنتی ہے. یہ آپ کو ایک میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, نہیں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, آپ ذرا اس کی کریں. ٹھیک ہے. اور سی ایم صاحبہ کو بتائیں کہ اس وقت جتنی بڑی کرپشن واسا ملتان میں ہو رہی ہے, اور یہ جو سیلڈ واسا کی کرپشن سے آج پورا ملتان تباہ ہے, اور ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ, اس کو تو سی ایم صاحبہ کو ڈائریکٹ جو ہے نا واچ کرنا چاہیے. یہ تو میرے اپنے مشاہدے میں ہے کہ مین سڑکیں صاف ہے, گلیوں میں ہفتے جھاڑو دینے نہیں آتے. یہ تو کلیئر بات ہے, یہ تو میرے اپنے بھی مشاہدے میں, کیونکہ 26 ارب روپے آیا اس کو, پہلی مرتبہ آیا اتنا پیسہ واسا کے لیے, نون لیگ نے دیا ہے اپنا واسا کے لیے. تو یہ سارا کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. ان کے پائپ دیکھو سیمنٹ کے, اور بھائی آج کل دور ہے, اچھا دور ہے, یعنی کہ پلاسٹک کے پائپ ڈالو. یہ آپ جس طرف سے نکلو گے بڑی بڑی سڑکوں پہ ہو رہا ہے یہی.
نہیں تو گلیوں میں تو ویسے ہی کھڑا ہے نہیں گلیوں میں نہیں, کہ مین سڑکوں آپ پہ ہو کا رہا ہے. ایک کینڈیڈیٹ ہے جو MNA کا کینڈیڈیٹ ہے, سعد خان کانجو, میں آپ کو بتا رہا تھا, جی. وہ بھی اس پہ چلا رہے ہیں, تو کس طرح کہاں کام ہو رہا سر ہے؟ اس کی معلومات لو. جو انہوں نے 200 کے قریب سیور مین بھرتی کیے ہیں 2-3 ماہ پہلے, اور وہ کس بیس پہ انہوں نے بھرتی کی ہے, کس کرائٹیریا پہ کی ہے, ان کی مووی بنی ہے, وہ گٹر میں گئے ہیں یا MP MNO کی گاڑیاں چلا رہے ہیں یا ان کی کوٹھیوں پہ بیٹھے ہیں؟ تو کوئی ہے آپ کے پاس ایسی چیز سر بہت ساری ہیں, جو دکھا آپ بھی سکیں؟ لیں, آپ بھی لو, جاگے دفتر میں جاؤ, آپ معلومات لو, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہاں ہے وہ 187 بندے. کمشنر صاحب سے میں نے کئی بار بولا ہے کہ آپ اندرون شہر کا وزٹ کریں, اندرون شہر کا وزٹ کریں, خدا کے لیے آپ خود ایک دفعہ وزٹ کر لیں, اندرون شہر کی حالت تو دیکھیں. آپ پیدل نہیں گزر سکتے چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں سے. لائٹ تو ویسے وابلہ اتار کے لے گئی, سرکاری لائٹ ہے تو وہ نہیں لگنے دیتی. جو نالی ہیں ہماری, جو گلی ہیں, 2018 کے بعد ایک اینٹ نہیں لگی اندرون شہر میں, کوئی نالی نہیں بنی, کوئی گٹر کا ڈھکن نہیں لگا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگواتے ہیں. اب صرف چوک بازار میں سیور لائن بچھ رہی ہے ہماری, وہ بھی 2 مہینے سے. وہ تازی رجیت میں ان کی عید بھی رل گئی, بڑی عید بھی گئی, اور ابھی یہ محرم میں شاید کام ہو جائے تو ہو جائے. آپ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ہو گئی, اس پہ دیکھیں ہے, بس ادھر سے ہی کر لیتا ہوں میں نا, وہ چل رہی ہے نا.